لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ کہتے ہو ہم سلفی ہیں، سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو کس نے قرار دیا، سلف سے دکھا دیں آپ، میں آپ کو دکھا دوں گا سب 3 کو 3 کہتے تھے، میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ پہ، میرے تفسیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان، وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی. وہ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سلف میں دکھا دو بھائی کس نے 3 کو ایک کہا ہو. یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے. جی جی ہم طلاق والے مسئلے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلف سے دکھا دیں کہ کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1472. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اور وہ ابی بکر عہد صدیقی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. وہ سنتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. اب بتائیے یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے. اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی 2 سال تک. تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام سلف، ان سب کا بلکہ بعض اہل علم نے تو اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے. اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ صحابہ کرام جو ہے 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے. چنانچہ میں 1-2 حوالے نقل کر دوں، 1 منٹ. اور رہی بات اختلاف کی، تو دیکھیے اختلاف تو باقاعدہ ان کے علماء نے بھی ذکر کیے. یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کسی نے ایسا نہیں کہا. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الاثار ہے، اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر کہ اس میں ہے کہ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا، کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی اذا كانت فی وقت سنت، اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو. ذَلِكَ أَن تَكُونَ طَاهِرَةٌ، سنت کیا ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو، فی غیر جمائن، ہم بستری نہ ہوئی ہو. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث صحیح مسلم کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تو حنفی امام ہے، امام طحاوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف کرنے والے حدیث سے دلیل بناتے ہیں، اور مفتی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں. عجیب بات ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ سے زیادہ آپ کو علم ہے. وہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اختلاف کرنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اختلاف بھی ذکر کر رہے ہیں، دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کسی نے کہا نہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہر دور میں 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں واضح طور پہ ثبوت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طرح سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی 2 سالہ دور میں تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اگر ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے. چنانچہ بہت سارے اہل علم اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مِنْكُمْ. اچھا یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم سے زیادہ ہمیں حق ہے کہ ہم دعویٰ کریں اجماع کا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي أَحَدِ الصِّدِّيقِ أَحَدٌ رَدَّ ذَلِكَ وَلَا خَالَفَهُ. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو کسی بھی صحابی نے اس کی تردید نہیں کی اور کسی بھی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اور زاد المعاد جلد 5 صفحہ 247 پر امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بل لو شئنا لقلنا، بلکہ اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ولصدقنا، اور ہماری بات صحیح ہوگی کہ ان ھذا کان اجماعا قدیما، کہ یہ پرانا اجماع یہی تھا. لم یختلف فی علی عہد صدیق اسنان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
किसी की इसमें दो राय नहीं थी, सबका इस पे इत्तेफाक था। इसी तरह से एक और आलिम है इमाम यूसुफ बिन अहमद जमालुद्दीन रहमहुल्लाह, 798 हिजरी में इनकी वफात हुई। इनकी किताब है सैरुल हास, इसमें सफ़ा नंबर 466 पर फरमाते हैं कि अतलाकुस सलास, अच्छा इस किताब में, इनकी किताब के हवाले से नकल है कि अतलाकुस सलास वाहिदा, कि 3 तलाक एक होगी, कमा सहत भी सुन्ना, जैसा कि सही हदीस से ही साबित है, वजतमाअत अलैहि सहाबतु फी ज़माने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खिलाफत अबी बकर व बाज़ खिलाफत उमर, जैसा कि अल्लाह के नबी सहाबे कराम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के दौर में इत्तेफाक था, इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के इब्तदाई साल में जो है इत्तेफाक इजमा था। तो कई अहले इल्म ने बाकायदा इस बात पर इजमा नकल किया है कि, और बाकायदा सही मुस्लिम की हदीस में इसकी सराहत आ गई है कि अहद सिद्दीकी में और अहद फारूकी के इब्तदाई 2 साल के अंदर 3 तलाक को एक शुमार किया जाता था। इसलिए मुफ्ती साहब का ये कहना है कि कोई एक बता दो, हम कहते हैं कि अहद फारूकी में जो ताजीरी कानून आया था, उस कानून से पहले मुफ्ती साहब, इनकी पूरी जमात, बल्कि चारों मसलक वाले मिलकर कोई एक रवायत बता दें कि अहद सिद्दीकी में 3 तलाक को 3 कहा गया। ये सारे लोग, पूरी दुनिया के मुक़ल्लिदीन मिलके कोई एक रवायत बता दें, सिर्फ एक रवायत, कि जिसमें यह जिक्र हो कि अहद सिद्दीकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहला दौर था पहले खलीफा का, इसी तरह से दूसरे खलीफे का जो शुरू का 2 साल दौर था, इसमें किसी एक सहाबी ने भी या किसी एक ताबई ने भी 3 तलाक के 3 होने का फतवा दिया हो, ये कहीं से भी मुफ्ती साहब दिखा दे। ये क़यामत की सुबह तक नहीं दिखा सकते, ना किसी ने ऐसा दिखाया है। तो भाई इस बात पे भाई आप एक का हवाला मांग रहे हैं या पूरी सहाबे कराम की पूरी जमात और अहद सिद्दीकी के तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक और इजमा है, आप उसमें किसी एक का हवाला मांग रहे हैं। और रही बात अहद फारूकी में जो फैसला हुआ था उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो का, कि भाई 3 तलाक अगर किसी ने दी तो हम उसको नाफिज कर देंगे, तो ये फतवा शरई फतवा नहीं था, बल्कि ये एक ताजीरी कानून था, ये एक तरह की सजा थी। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, जैसा कि सही मुस्लिम की इसी रवायत में हदीस नंबर 1472 में है कि फ़क़ाल उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्न नास क़द इस्तअजलू फी अम्रिन क़द कानत लहुम फीही नातुन, कि लोगों ने ऐसे मामले में जल्दबाजी की जिसमें उनके लिए गुंजाइश थी, फलौ अमज़यनाहु अलैहिम फ़अमज़ाहु अलैहिम, तो कहा कि हम अगर इन्हीं को इस पे नाफिज कर दें तो कैसा रहेगा, फिर उन्होंने नाफिज ही कर डाला। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें इनके लिए गुंजाइश थी, यानी अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया तो गुंजाइश थी उसके लिए कि 3 तलाक को एक शुमार करता, लेकिन इन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा हद से तजावुज किया और ये बहुत ज्यादा तलाक दे रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम नाफिज कर दे, चुनांचे उन्होंने नाफिज कर दिया। तो ये एक ताजीरी सजा थी, ये एक जो है कानून था, ये एक तरह की सजा थी, ये कोई शरई फतवा नहीं था। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहते हुए कुरान और हदीस की दलील देकर नहीं कहा कि कुरान और हदीस में ऐसे ही है इसलिए मैं यही फतवा देता हूं और पहले जो हो रहा था मैं उसको बदल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कहा कि हम इसको सजा के तौर पर हम उस पर नाफिज कर दें। ये कह रहे हैं कि ये इनके लिए गुंजाइश थी लेकिन हम ये गुंजाइश खत्म कर रहे हैं, वो सही मुस्लिम की हदीस का मतलब है। तो इससे साफ वाज़ेह है कि ये ताजीरी कानून था, ये फतवे की हैसियत नहीं। अब जाहिर सी बात है, इनका मुफ्ती साहब का ये कहना है कि इस दौर के बाद जब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फतवा दिया, ये ताजीरी फतवा था, ये कोई शरई फतवा नहीं था, ये जो कानून बनाया, तो इनका कहना ये कि ये इससे पहले तो नहीं दिखा सकते लोग, लेकिन ये लोग ये सारे हवाले जो देते हैं ये अहद फारूकी के 2 साल के बाद के हवाले देते हैं। तो जितने भी साहबे कराम के हवाले देते हैं उसके बाद हवाले देते हैं कि उसके बाद इन साहबे कराम ने 3 तलाक को 3 कहना शुरू किया। तो भाई जब ये सरकारी कानून बन चुका है, खिलाफत से ये कानून पास हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जब सरकारी कानून बन चुका है और ये फैसला हो चुका है कि अब इनको यही सजा दी जाएगी, किसी ने 3 तलाक दे दिया तो उसको नाफिज कर दिया जाएगा, यानी उनकी बीवी को उससे अलग कर दिया जाएगा। तो जब ये कानून बन चुका है तो भाई कानून की मुखालफत क्यों करेंगे? जब खलीफा ने एक कानून बना दिया है तो इस कानून की मुखालफत साहबे कराम क्यों करेंगे? हाँ, अगर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फतवा दिया होता, अगर ये कहा होता
کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے تو یقیناً بہت سارے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو شریعت کا حکم نہیں کہا، قرآن و حدیث کا حکم نہیں کہا، بلکہ ایک تعزیر کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تعزیر کہا ہے تو خلیفہ کو ایک اختیار ہے کہ ایسا کوئی تعزیری قانون بنا سکتا ہے، بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے اس قانون سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قانون ایک قانون تھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ اس سے اختلاف کیا جاتا۔ اس لیے جب یہ قانون بن گیا تو سارے صحابہ اسی قانون کا خیال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو بھی 3 طلاق دے دیا ہے تو اس کو بھی بولتے تھے ہو گئی، کسی بھی طرح سے کسی نے 3 طلاق دے دیا تو کہتے تھے ہو گئی، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے۔ تو جب قانون بن چکا تو اس قانون کی روایت کے وہ حوالے جسے مفتی صاحب اور ان کے گروپ والے اس کو بالکل شریعت کا کوئی شرعی فتویٰ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قانون بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا، پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسرے صحابہ کرام کا دور آیا۔ لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا، اور پھر ہر دور میں میری باقاعدہ ایک ویڈیو ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں کہ ہر صدی میں ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ۔ مفتی صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی، اب وہ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا، ایسا نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے میں نے ہر صدی میں ہر دور میں اہل علم کے فتاووں کے حوالے دیے ہیں کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں، ہر صدی میں ایسے علماء موجود رہیں جو 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ صرف ابن تیمیہ نے ایسا کہا، ان سے پہلے کسی نے کہا، یہ غلط ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے پوری امت کا اسی پہ اتفاق اجماع تھا، اور اس اجماع کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے توڑا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا، پھر وہ قانون چلتا رہا۔ لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام بھی فتویٰ دینے لگے، تابعین بھی، بلکہ ہر دور میں لوگ فتویٰ دینے لگے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنن ابی داؤد میں ایک روایت کے تحت موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 2197۔ اس کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ساتھ کہتا ہے انت طالق ثلاثا، تم پر 3 طلاق، بفم واحد، یک منہ کہتا ہے، یعنی ایک ہی بار، ایک بارگی کہہ دیتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق، فہی واحدۃ، تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی۔ اس روایت پر میں نے اپنی کتاب، جو میری کتاب ہے احکام الطلاق، اس کی سند پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی کئی روایت موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً یہ منقول ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق کہہ دیا تو وہ ایک شمار ہوگی۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عہد فاروقی میں جو قانون بنا، اس سے پہلے بھی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ مطالبہ، یہ دعویٰ کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور رہی بات اختلاف کی، تو دیکھیے اختلاف تو باقاعدہ ان کے علماء نے بھی ذکر کیے، یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نے ایسا نہیں کہا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الآثار ہے، اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر کہ اس میں ہے کہ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا، کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی اذا كانت فی وقت سنت، اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو ذَلِكَ أَن تَكُونَ طَاهِرَةٌ، سنت کیا ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو، فی غیر جماعین، ہم بستری نہ ہوئی ہو، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث کون سی ہے؟ وہ یہ حدیث صحیح مسلم کی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ یہ تو حنفی امام ہے، امام طحاوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف کرنے والے حدیث سے دلیل بناتے ہیں، اور مفتی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ سے زیادہ آپ کو علم ہے، وہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں
اب بلکہ اختلاف کرنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اختلاف بھی ذکر کر رہے ہیں، دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کسی نے کہا نہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہر دور میں تین طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. آپ سن رہے تھے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل کا ایک چھوٹا سا کلپ. اس کلپ میں شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو چیلنج تھے تین طلاق کے مسئلے پر، اس چیلنج کا جواب دیا ہے. اگر اس کلپ کی پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.